السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، شریعت جہاں اس بات کو ناپسند کرتی ہے قوت اور طاقت کے باوجود انسان بھیک مانگنے لگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، وہاں اس بات کو پسند کرتی ہے چھوٹے سے چھوٹا کام کر لے، لیکن لوگوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلائے، محنت کرے، اپنی ضروریات کو محدود کر لے، اپنی خواہشات کو ترک کر لے، گزارا کرے، لیکن بھیک نہیں مانگے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے جب کوئی ہمت کرتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے، شریعت میں اس کی عظمت کیا ہے۔ محنت کرنے والا، جہاں لفظ مزدور استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزدوروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی، اجرت کس وقت تک ادا کر دینی چاہیے، اور جان بوجھ کے اگر کسی مزدور کی مزدوری میں کوئی تاخیر کرتا ہے شریعت کی روشنی میں، یہ کیسا عمل ہے۔ اور اگر نیت صاف ہو، مزدور کی مزدوری ادا کر دینے میں اللہ ذوالجلال کس طرح میرے اور آپ کے لیے
انعام فرماتا ہے کہ تنگیاں بھی آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیے، شریعت نے رغبت دلائی ہے، ہمت کیجئے، کام کیجئے، ہاتھ نہیں پھیلائیے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دوسرے مقام پہ ان لفظوں سے رغبت دلائی، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع 5546 نمبر روایت، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده، انسان جو بھی کھاتا ہے بہترین لقمہ اور غذا یہ ہے، انسان کھا رہا ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہو۔ اور مثال بیان فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کس انداز سے محنت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ، ایسا مومن بندہ جو ہاتھ سے کماتا ہو، بھیک نہ مانگتا ہو، محنت کرتا ہو، معمولی سے معمولی کام کرنے میں عار نہ سمجھتا ہو، اسے بدلے میں کیا ملتی ہے؟ اللہ ذوالجلال کی محبت ملتی ہے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو شریعت کی روشنی میں اس پہلو کو دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج بنا کے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ دیکھیے، آپ صرف تأثرات سن لیں اس خادم کے جو خدمت کرتا رہا۔ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، 2-3 سال بات نہیں ہے، 10 سال کا عرصہ خادم خدمت کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بیان کرتا ہے، کیسا رویہ تھا؟ صحیح بخاری میں 6911 نمبر روایت، خدمت النبی 10 سنین، 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، فما قال لی اف قط، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارنے والے خدمت میں، کہا 10 سالوں میں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا، اور کبھی مجھ سے کام میں تاخیر ہوئی یا رہ گیا تو نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ایسا تھا۔ ہم اپنے رویے کو دیکھیں، عمومی طور پہ دیہات میں ڈیروں پہ کام کرنے والے مجبوریوں میں گھرے ہوئے، چند ہزار روپے دینے کے بعد ڈیرے دار کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس کو مخاطب کرنے کے لیے جن الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ اس رویے اور ان الفاظ کو بھی سامنے رکھیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
صحابی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ سنن نبی داود میں 5159 نمبر روایت، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، میرا نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، کسی بات پہ مارتے ہوں گے، سختی کرتے ہوں گے، پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، صحابی کہتے ہیں فلم افہم الصوت، چونکہ آواز میں غصہ تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کون کہہ رہے، الفاظ کیا تھے؟ للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی تجھے قدرت اس پہ ہے نا، اس سے بڑی طاقت اللہ ذو جلال کے پاس، وہ پکڑنے پہ آئے، ان بطش ربک لشدید۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا فاذا هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام جن کی تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایسی بات سنتے تھے نا کہ اس سے اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، فوراً بولتے ہیں هو حر لوجہ اللہ، میں نے زیادتی کی ہے، بدلے میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہنم کی بات سنتے یا اللہ کی پکڑ کی بات سنتے، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی۔ آئے تھے دو لوگ جھگڑا لے کے، ایک کہتا تھا یہ جگہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے، آپس میں تکرار چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ فرمانے لگے انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، تمہارا جھگڑا سنتا ہوں، باتیں سنتا ہوں۔ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو بات بنانے کا سلیقہ ہوتا ہے، بات کو گھمانا کیسے، اس میں بڑی اس کی مہارت ہوتی ہے، زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے۔ میں تو دلائل کو سن کے فیصلہ کروں گا نا، فَإِنَّمَا أَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعَ، جو میں نے سنا میں فیصلہ کر دوں، لیکن دل کو تو پتہ ہوتا ہے، اس کو خبر ہو کہ میرا بھائی کا حق ہے، لیکن ناجائز اسے ہتھیا لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یاد رکھنا یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اتنی بات ہوئی، دونوں صحابی جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے یہ جگہ میری ہے، دونوں آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہوگی ہے، یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، جس کا حصہ ہوگا وہ بھی روئے جا رہا ہے، دوسرا بھی روئے جا رہا ہے، کیونکہ زبان پہ ایسا جملہ آیا اگر تم لے لیتے ہو یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جہنم کے انگارے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں 3606 نمبر روایت، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ، ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، کہتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت سے غلام ہیں، یکذبوننی، جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں، ویخونوننی، جب موقع مل جاتا ہے دھوکہ بھی دیتے ہیں، خیانت بھی کر جاتے ہیں،
کبھی دل کرتا ہے تو بات نہیں بھی مانتے. ان کی اس عادت کی وجہ سے کبھی مارتا بھی ہوں, برا بھلا بھی کہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ. ان کا جھوٹ بولنا, ان کا دھوکہ دینا, نافرمانی کرنا اور تیرا برا بھلا کہنا, مارنا پیٹنا, ترازو لگ جائے گا. اللہ نے تو انصاف ہی کرنا ہے نا, ترازو لگے گا. اور اگر آپ کا مارنا پیٹنا, برا بھلا کہنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے, حساب تو دینا پڑے گا. اتنی سی بات تھی. فرماتے ہیں یہ صحابی رسول تھے, روتے چلے جاتے تھے, آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں, اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان سب کو آزاد کیا. کہا تجھے پتہ نہیں ہے, قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو مزدوروں کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ, میں تحتی میں رہنے والوں کے ساتھ اس طرح کی فکر اور سوچ نصیب فرمائے جو بن گئی تھی تربیت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بن گئی تھی. اجرت مکمل دینی چاہیے. یہ تو جب انسان کسی مزدور کو مزدوری پہ لگاتا ہے, ایگریمنٹ سائن کرتا ہے, ایک وعدہ ہی ہوتا ہے نا. تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ایک تیسرے مقام پہ اس کو یوں بھی بیان کیا گیا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مزدوری پہ لگایا ہے, مزدور کام کر رہے ہیں, اجرت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اس کا حق کب ادا کر دینا چاہیے؟ سنن ابن ماجہ 1995 نمبر روایت, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اعطوا العطیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ مبالغہ ہے. جتنی جلدی آپ اس کی ادائیگی کرتے ہو شریعت اس کو پسند کیا کرتی ہے. اور اگر جان بوجھ کے انسان تاخیر کرتا ہے, گھر میں روپے پیسے موجود ہیں, جیب میں موجود ہیں, کام اس نے پورا لیا ہے, مزدور آدمی ہے, ضرورت مند ہے, اس کے چہرے سے اس کی غربت کے آثار نمایاں ہیں, کام تو یہ ظالم پورا لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری دیتے ہوئے جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے. صحیح بخاری میں 2287 نمبر روایت مطل الغنی ظلم, اس کو ظلم کہا گیا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے ڈر جاؤ, مظلوم کی اٹھنے والی دل سے جو ہے اس سے ڈر جاؤ. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ادھر دل سے بد دعا نکلتی ہے, میرا اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دیا کرتا ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو
ایسی جرت سے محفوظ فرمائے کہ ہم کبھی کسی سے کام لیں اور جان بوجھ کے اس کی اجرت میں تاخیر کریں۔ اللہ ذوالجلال روز قیامت جس کو آپ نے سامنے کھڑا کر لے اور جس کے خلاف مدعی بن جائیں، آج کو کسی کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا وکیل ہو جائے نا، اس کا نام سنتے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ایسا بھی بے نصیب ہے۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، مزدوری تو اس نے پوری لی ہے، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، لیکن جب مزدور کو مزدوری دینے کا وقت آیا ہے اس پہ یہ پورا نہیں اترتا ہے۔ اپنے مسلمان کا حق اگر کوئی ناجائز غصب کر لیتا ہے، ہتھیا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 137 نمبر روایت، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، اس نے اپنے مسلمان کا حق ناجائز ہتھیا لیا ہے، دیکھنے میں تو معمولی رقم ہوگی، فرمایا اس کی اتنی جرت، اس کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ ذوالجلال جنت کو اس پہ حرام فرما دیتے ہیں، جہنم اس پہ واجب ہو جاتی۔ فقال له رجل، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، کسی کا ناحق مال ہتھیانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو وہ جملے ہیں نا جو ڈیرے پہ بیٹھا ہوا چودھری بولتا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، قرآن دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو ماشاءاللہ مثالی رویہ رکھتے ہیں۔ میں عام دیہات کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، ڈیرے پہ بیٹھا ہوا چودھری ماتحتی میں کام کرنے والے کو کس انداز سے آواز دیتا ہے، مختلف قسم کے کھانے سامنے پڑے ہوں، لیکن کام کرنے والے کے لیے رویہ اور انداز کیسا ہوتا ہے؟ ظلم کی انتہا۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ آپ صحیح مسلم میں 1661 نمبر روایت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ملاقات بھی ربضہ کے مقام پہ، جیسا لباس ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ غلام ہے، ویسا ہی لباس اس نے پہنا ہوا۔ پوچھنے والے تو پوچھ لیتے ہیں، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں زبان سے کچھ جملے نکلے تھے، آپ نے فرمایا تھا اعیرتہ بأمہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، یہ جاہلیت والے بول چھوڑ دیجئے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، انہیں آپ کی ماتحتی میں دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، آپ کا نوکر ہے، غلام ہے، ماتحتی میں کام کرنے والا ہے، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاتے ہو نا وہی ان کو بھی کھلائیے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، آپ کو اللہ نے دیا ہے، جیسا پہنتے ہو ان کے لیے بھی اہتمام کیجئے۔
اور کبھی بھی کوئی ایسا کام اس کے ذمے نہ لگائیے جس کے بارے میں آپ کو خبر ہو یا آپ کو لگے کہ یہ اس کی طاقت سے بھی اوپر والا کام ہے. وہ ذمہ داری دیجئے جس پہ تسلی ہو کہ یہ کام یہ بخوبی سر انجام دے لے گا. اللہ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ. پھر وہی بات آ جاتی ہے، کبھی چارہ کاٹتے ہوئے، کبھی بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے، کبھی دیکھیے مجبوریوں میں الجھا ہوا یہ انسان ہے، بڑھاپے کے چہرے پہ آثار ہیں. یہ بولنے والا چودھری اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، حیا ہی نہیں آتا. اس بیچارے کو مجبوریوں نے الجھایا ہوا ہے. اس کی عمر کا خیال کیجئے، وہ بیچارہ کتنی سکت رکھتا ہے، اس کی قوت کا خیال کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی ایسے کام پہ اسے تم لگاتے ہو جس کی اس میں طاقت نہیں ہے تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَأَعِينُوهُمْ، پھر اچھے انداز سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ایسا ہی رویہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اور آپ اجرت دینے کے معاملے میں جب اپنی نیت کو خالص بنا لیتے ہیں، میرا اللہ تنگیوں کو کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے، عموماً ہم سنتے سناتے ہیں، لیکن تذکیر مراد ہوتی ہے. نئے سرے سے ارادہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا، اپنے آپ کو بدلنا مطلوب ہوتا ہے. آپ سنتے ہیں نا، صحیح بخاری میں 3 مسافر جا رہے تھے، پہاڑی سفر تھا، تیز آندھی اور طوفان شروع ہوتا ہے. حفاظت کے لیے غار میں داخل ہوتے ہیں. ایک بہت بھاری پتھر گرتا ہے، غار کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. سوچتے ہیں ہوا تھمتی ہے، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور چل نکلیں گے. بارش تھمتی ہے، ہوا تھمتی ہے. ایک اٹھا ہوگا، زور لگایا ہوگا، دوسرے کو آواز دی ہوگی، تینوں نے مل کے زور لگایا ہوگا. اب کہنے والے نے کہا بھائیو، یہاں سے اگر اب نجات ملے گی اپنے اپنے نیک عمل کو پیش کرو، اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش کرو، پھر نجات ملے گی. ان تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو پیش کیا. یہاں سب سے پہلے میں اس کی نیکی کو آپ احباب گرامی کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا آج کے عنوان سے تعلق ہے. دعا کیجئے الہ العالمین ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے. کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم انہو کان لی اجرا، مزدور تھے، کام کر رہے تھے. فاعطیت کل رجل منہم اجرہ، ہر مزدور کو میں نے مزدوری دے دی، غیر رجل واحد، ایک مزدور تھا مزدوری لینے سے پہلے ہی چلا گیا. اب اس کی جو مزدوری تھی اس کو استعمال کر لیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی. ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے،
حلال کی جو کمائی ہوتی ہے، خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی برکت والی ہے۔ اللہ ذوالجلال جلال نے برکتیں دے دی۔ کچھ وقت گزرا، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ غار میں جو 3 لوگ پھنسے تھے، ان تینوں میں سے ایک بندہ اپنی اس نیکی کو کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے سامنے۔ اے میرے مالک، اس میں تو نے برکت ڈالی۔ کچھ وقت گزرا، وہی مزدور لوٹا، آ کے سوال کرتا ہے، میں نے مزدوری کی تھی لیکن اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے۔ یہ شخص کیا بولتا ہے؟ کل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم، یہ سب کچھ جو تجھے نظر آ رہا نا، اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ لا تستحزی، مزدوروں سے مذاق نہیں کرتے، میری مزدوری دیجئے۔ یہ بندہ دعا کر رہے، اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کیا کیا تھا؟ مزدور کی مزدوری تھی، پوری کی پوری، کہا آغاز تھا تیری ہی اسی مزدوری سے تھا، اب میرا دلی اطمینان اس میں ہے کہ یہ سارے کا سارا مال ہے تیرا ہی ہے، جاؤ اور لے جاؤ۔ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے لیے کیا تھا، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آپ کو پتہ ہے نا، دوسرا بھی یہ دعا کر رہا تھا، عموماً جسے بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی مزدور ہی تھا۔ ممکن ہے سننے سنانے میں کوئی خیر کا پہلو میرا اللہ شامل فرما دے۔ عموماً جب انسان ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہے، ماں باپ کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل تو ہوتی ہے نا، عظمتیں ایسے نہیں ملتی، دن بھر کی محنت اور مشقت کی وجہ سے یہ عظمتیں ملتی ہیں۔ اور ایسے ہی تھا جو دوسرا دعا کر رہا تھا، مولا کریم تو جانتا ہے نا میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ کون سی محنت مزدوری؟ بکریاں چراتا تھا۔ یا اللہ میری زندگی کا یہ معمول تھا، میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ ترتیب دیکھیے، صرف جملے بولنے کے لیے نہیں ہوتے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 2-4 لفظ ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھ گئے، میرے اوپر بیوی بچوں کا، کہ ماں باپ کی تو شریعت نے ذمہ داری نہیں لگائی۔ ترتیب دیکھیے، مزدور آدمی ہے لیکن ترتیب ایسی ہے، کہا پہلے مائی باپ کو دیکھتا ہوں پھر بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ یہاں لاکھوں کمانے والا لیکن زندگی میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھے۔ یہ شخص دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے نا میری ترتیب یہ تھی، پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں پھر بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک دن
بکریاں چراتے چراتے دور نکل جاتا ہوں. جب میں لوٹتا ہوں ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے. بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، پیالہ پکڑتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں. احترام میں آ کے جگاتا نہیں ہوں، اور اپنی ترتیب کو اس لیے نہیں بدلتا. یہی ترتیب تھی، رہنی چاہیے. ماں باپ پہلے ہوا کرتے ہیں. والصبیان یتضاغون عند قدمی. بچے روتے رہے، پلکتے رہے. آسان نہیں ہوتا ہے، بات کرنا آسان ہے. آپ کی جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا، پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اپنے بچے، اپنی اولاد چھوٹے چھوٹے ہوں، ان کا رونا ماں باپ کیسے برداشت کرتے ہیں. یہ محبت تو اللہ ذو الجلال نے ڈالی ہے نا. وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے. ہوتا وحشی درندہ ہے، باقیوں کے لیے وحشی ہوتا ہے، اپنے بچوں کا محافظ ہوتا ہے. بچے بھوک سے نڈھال تھے. اے اللہ، میں نے ترتیب کو نہیں بدلا. ماں باپ اپنی مرضی سے اٹھے ہوں گے، دیکھا ہوگا یا اللہ پہلے میں نے اپنے مائی باپ کو پلایا تھا، بیوی بچوں کو بعد میں پلایا تھا. اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا. اے اللہ، اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے فافرج عنا، یا اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما. آپ سنتے سناتے ہیں ماشاءاللہ دعائیں اس انداز سے الجھے ہوئے تھے، زبان سے دعائیں نکلی تھیں. اللہ ذو الجلال نے کس انداز سے نجات عطا فرمائی تھی. ایک وہ دعا کرنے والا جس نے مزدوری مکمل کی مکمل ادا کر دی. جب میں اور آپ بھی نیتوں کو خالص بنا لیں، ارادہ یہ ہو کسی کا حق جو ہے وہ میرے حصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے ذہین و فتین ہیں، اور اپنی بات کو نا آتے ہیں اپنوں کے ساتھ دہراتے ہیں. کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، ہاں کس ریٹ میں لے کے آئے ہو؟ کیا یہ 2 درجن ہے؟ درجن اتنے میں ملی. اچھا میں تو لے کے آیا تھا تو یہ اتنے میں. اگر کسی شاپنگ مال پہ جائے، کسی بڑی دکان پہ جائے، کوئی تکرار نہیں ہے، بس جو لکھا ہوا ہے ادا کرے گا اور واپس. اور اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا بیچارہ ریہڑی پہ بیٹھا ہے، چیز وہی ہے، معیار وہی ہے، لیکن میں اور آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ تکرار اتنا، اللہ کی پناہ. کہتے ہیں اتنا سستا لے کے آیا ہوں. وہ بھائی سستا نہیں لے کے آئے، یہ نیت اور ارادے کی بات ہے. آپ اس مزدور کو دیکھیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے یا جھولی پھیلانے کے لیے کسی بازار میں نہیں کھڑا ہوا، وہ پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے. اس کے چہرے سے جھلک رہے اتنی گرمی میں کس کے لیے پھر رہے؟ بیوی بچوں کے لیے پھر رہے. تم صرف چیز کی قیمت کو دیکھتے ہو. کہیں ایسا دیکھا ہوتا کہ اس کے ساتھ میں نے تعاون کرنا ہے،
اس نے جو جھولی نہیں پھیلائی بلکہ خودداری کا مظاہرہ کر رہے، میں نے اس کی خودداری کی اس کو شاباش دینی ہے۔ نام چیز لینے کا ہوگا، آپ اپنے ارادے کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑیے، تکرار نہیں کریے۔ شاپنگ مال پہ تکرار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تکرار سارا یہاں ہی جمع ہو جاتا ہے۔ آپ اس غریب کے ساتھ اگر اس انداز سے تعاون کرتے ہو، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے نا، اخلاص کے بھی اور نزدیک ہو جاؤ گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنے والا تو کہے گا میں تو اتنے کی درجن لے کے آیا ہوں، تم 10 روپے اضافی دے کے آ گئے ہو۔ وہ 10 روپے جو تم نے بطور شاباش سے دیے، اس کا تعلق آپ کا اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے۔ کبھی اس کی ویلیو کو تم لفظوں میں بولنا چاہو تو بول نہیں پاؤ گے۔ آپ نے ہمدردی اور ایثار کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ بازار میں جاتے ہو، 4-5 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، عموماً میرا اور آپ کا یہ مزاج ہوتا ہے، پہلی نظر تو چیز پہ ہوتی ہے معیاری لینی ہے، یا 4-5 سے پوچھنا ہے پہلے، اور کبھی ایک کے پاس کھڑے ہو جانا ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہو کہ میرے پاس آئے گا، اس کو ریٹ میں نے صحیح دینا ہے۔ میری اور آپ کی نظر صرف اور صرف ریٹ پہ ہوتی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات سنانے کو دل کرتا ہے، تاریخی بات ہے، ایسی باتوں کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا، کچھ پھونک مارنے والے بھی تھے، کوئی پانی پھینکنے والے بھی تھے، بات کو سمجھنا ہی ہے نا۔ تو اس واقعے کو کسی نے جوڑا اس انداز سے، توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی تو کیے کھیکھن جگا رہی ہے، تینو ویکھ رہے آمدی جامدی نو کدے آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، 10 بلدی آگ بجھا دیں گی جو بوند بوند پانی تو پا رہی ہیں، پگلی ہو کے ذات دی کوٹ کرلی جب نال چھتیراں دے تو پا رہی ہیں، وے توتے عقل دیا انے آوے میں کدو بلدی آگ بجھا رہی ہیں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، ہمیں تا یار دی یاری نبھا رہی ہیں۔ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، 4-5 لوگ ہیں، آپ دیکھیے عمر میں بڑا کون ہے؟ یہ بیچارہ بوڑھا ہے، سفید بال ہے، ممکن ہے گھر میں بیٹھا نہیں ہے، اس عمر میں کون دھکے کھاتا ہے؟ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن یہ بھیک مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا، بزرگ ہے بیچارہ۔ آپ صرف چیز خریدتے ہو نا، انسانیت کو خرید لاؤ گے تو کتنی بڑی خریداری کی آپ نے۔ بزرگ ہے بیچارہ، اس کو 10-15 روپے اگر اضافی مل ہی جائیں گے، آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے اس کے گھر چولہا آسان ہو جائے گا، آپ کو میرا اللہ کتنی عظمتیں دے گا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہو 5-7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ میں اور آپ انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں سے چیز خریدنی ہے، محبت کو دیکھیے۔ آپ یہ بھی تو دے سکتے ہیں نا کہ سنت رسول کس کے چہرے پہ ہے، میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں۔ چیز تو خریدنی ہے، لیکن آپ کی محبت بڑی اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ تمہارے دل کے حالات کو میرا اللہ بڑا دیکھتا ہے، دل کے جذبات کو میرا اللہ بڑا دیکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو
اس انداز سے محبتیں بانٹنے کی اور خیر خواہی اور ایثار کا جذبہ بیدار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للانسان۔ میرے اور آپ کے دل کے جذبات بڑے معنی رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک وہ محبت ہے جو آپ بازار میں جاتے ہو، کسی کے ساتھ بزرگ ہونے کی وجہ سے آپ محبت کر جاتے ہو، بزرگ ہے بیچارہ، ورنہ اس عمر میں کس کا دل کرتا ہے کہ بازار میں نکلے، بال سفید ہوئے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہے، آپ نے محبت کا اظہار کر دیا۔ کسی کے چہرے پہ سنت رسول کو دیکھتے ہوئے آپ نے ترجیح دے دی، محبت کا اظہار کر دیا۔ مزدور کے ساتھ ایک محبت کا اظہار یہ بھی ہے، آج کل کے دور میں اولاد کا پیٹ پالنا ایک مزدور کے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن وہی مزدور اگر اس بات کو پسند کرتا ہے، میری زندگی میں یہ محنت یہ مشقت آئی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اولاد کو اس مشقت پہ نہیں لگاؤں گا، آسانی تو ہو جائے گی، کسی ڈیرے پہ لگا دے، کسی دکان پہ لگا دے، کسی فیکٹری پہ لگا دے، آسانی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ مزدور آدمی ہے، ایک نہیں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اور صرف جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، رشتے داروں کے اتنے لمبے لمبے جملے اور تانے بھی یہ بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ یار کیسی مصیبت میں پڑے ہو، اس کو فیکٹری میں لگاؤ یار، اس کو مدرسے میں بٹھایا ہوا ہے، حفظ کر رہا ہے، قاری بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، وہ اپنی جان کی سوچو یار۔ یہ مختلف طرح کے تانے اور بہانے، وہ لوگ جن کے ذہنوں میں دین کی ایسی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بیچارہ مزدور ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا، لیکن آر نہیں سمجھتا، دن بھر لگا ہوا ہے، لیکن اس کی چاہت یہ ہے بیٹا ہے عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، بیٹی ہے ترجمہ پڑھ جائے، حفظ کر جائے، جیسے کیسے بھی وہ مینج کر رہے، آپ کا اپنا ہے، آپ کے محلے سے ہے، آپ اسے صبح کے وقت کام کے لیے نکلتا دیکھتے ہو، رات کو اسے لوٹتا ہوا دیکھتے ہو، آپ اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے ہو، آپ اس کے پاؤں میں پہنا ہوا جوتا دیکھتے ہو، آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، آپ کے دل سے ایسا احساس نہیں اٹھنا چاہیے کہ اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا،
बेचारा मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है। एक मजदूर के साथ मोहब्बत और ताउन की यह भी शक्ल है। आप आगे बढ़िए, कहा घबराना नहीं, रिश्तेदार बातें तो करते ही करते हैं। कितने बच्चे हैं आज के बाद जब तक मैं जिंदा हूं उनकी तालीम का खर्च घबरा ना जाना, मैं इंशाअल्लाह दिया करूंगा। आपको अगर अल्लाह ने कुव्वत दी है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, कितनी को जिंदगी है यार, कुछ तो ऐसा करो जिस काम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जुल जलाल के साथ जुड़ा हो। 100 रुपया देने और नुमाइश आपकी जाती नहीं है। मजदूर के साथ ताउन की ये भी बड़ी प्यारी शक्ल है। अपने रिश्तेदारों में देखें, हौसला बढ़ाएं। यहां पे तो यकीन जाने दिल परेशान हो जाता है। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बाप के पास कोई काम नहीं है, रिश्तेदार आखिरी हद तक जाते हैं, रोड़े अटकाते हैं, हमारे नहीं पढ़े तो इसके क्यों पढ़ जाए। हमारे घर में अगर हाफिज नहीं है तो इसके घर में हाफिज हो जाए, ये दिल बर्दाश्त नहीं करते। और भाई किस काम में लगे हुए हो। अल्लाह हज़ुल जलाल नेकी में मुआविन बनने वाला बना दे, एक दूसरे के लिए हमदर्दी और ईसार के जज्बात दिल में बिठाने वाला बना दे। बड़ी ही खूबसूरत शक्ल है। अपनी अपनी जगह पे देखें, अपने अपने रिश्तेदारों में देखें। जिन बच्चों का आप जिम्मेदार बन जाओ, वो बच्चा हाफिज बन जाए, वो आलिम बन जाए, वो कारी बन जाए, वो दीन का दाई बन जाए। आप देखिए सारी जिंदगी जो अल्लाह के दीन में दावत और तबलीग में लगा रहेगा, आपके लिए कितना जखीरा जमा हो जाएगा। अल्लाह हज़ुल जलाल जब तक रखे ईमान के साथ रखे, और जब भी बुलाए ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए। मौलाए करीम जो दुनिया की उलझनों में उलझे हुए, गरीबी के सताए हुए, मोहताजगी के सताए हुए, या अल्लाह सिर्फ अपना मोहताज बना, दुनिया की मोहताजगी से बचा। वो माँ बाप जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं, लेकिन इसी फिक्र में लगे हुए हैं औलाद आलिम बन जाए, औलाद कारी बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए। या अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल फरमा, उनकी मशक्क़तें कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें आसान फरमा। वो लोग जो देखते हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, ये हमारे महल्ले में रहने वाला है, ये हमारा भाई है, ये हमारा रिश्तेदार है, इससे पूरे नहीं हो पाते, जो खर्च उठा लें, या अल्लाह उठाने की तौफीक नसीब फरमा। नेकी में जिम्मेदार बन जाने की या अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। ये दीनी मदारिस, ये दीनी इदारे जिस इस अंदाज से चल रहे हैं, ये वही जानते हैं अपनी मदद आप कहते हैं। या अल्लाह जहाँ कहीं भी कोई कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे, बेलौस इस काम में लगे हुए हैं, सब की कोशिशें काविशें कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह शुरू से लेके अब तक इस इदारे के साथ जितने लोग भी वाबस्ता रहे, जो मौजूद हैं, किसी का माली ताउन रहा, किसी का मशवरा रहा, किसी ने जिंदगी वक्फी, जिसने जो जो लगाया वक्त दिया, सब की कोशिशें काविशें मेहनतें, या अल्लाह शर्फ कबूलियत से नवाज, तो शे आखिरत बना, ज़रिया निजात बना। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जो मामूर है ज़ाहिरी तौर पे, उनके घर बार मालो जान में बरकत अता फरमा। जो मुहाफिज है उन्हें हकीकी मुहाफिज बना। या अल्लाह इस वतन अजीज़ को दीन इस्लाम का कला बना। या अल्लाह जब तक रखना, ईमान के साथ रखना, जब भी बुलाना ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाना। कब्र की वहशत, तन्हाई, तारीकी और अजाब से बचा।
جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔